آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پہ عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ ہماری حکومت جب آئی تو مختلف ادارے جو کہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے وقت کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی تو ان کی افادیت، ان کی ایفیکٹونیس میں کمی آتی رہتی ہے اور وہ بتدریج کم سے کم کیپیسٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز پہ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیم بنائی جس کو کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو فعال بنایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادارے فعال بنانا ہماری سب سے بڑی پہلی ترجیح ہے، اور ایسے سٹرکچر بنائے جائیں جو کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوں اور وہ اپنا کام بڑے مستعدی سے اور ایفیشینٹلی کر سکیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس، ری اسٹرکچرنگ وہ کس لیول پہ ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ جانا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ میں تھوڑا انٹروڈکشنری ریمارکس کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ سننا چاہوں گا، آپ کے سوالات کے جوابات دینا چاہوں گا تاکہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہو۔ آپ کے ذہن پہ جو تحفظات ہوں وہ آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں، انسٹیٹیوشن کو گرانا یا کمزور کرنا بڑا آسان ہے۔ جیسے آپ ایک عمارت کو لیتے ہیں اور اس کو ریکنگ بال سے ایک دم سے اڑا دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسٹیٹیوشن کا زوال جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنس کو مضبوط کرنا، ان کی فاؤنڈیشن مضبوط کرنا، ان کا سپر اسٹرکچر مضبوط کرنا، وہ ایک بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک فرسٹ پرائرٹی تھی کہ جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہم ان انسٹیٹیوشنس کے ہیڈس کے، چیف ایگزیکٹو ہوں یا ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرس ہوں یا ڈائریکٹر جنرلس ہوں، ایک شفاف اور کمپیریٹیو میرٹ بیس سسٹم پر ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کیبنٹ کی سمری لے کے گئے کہ سلیکشن پروسیجر کیا ہونا چاہیے۔ ہر پوسٹ کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ اس پوسٹ کے لیے کیا لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ اپلیکیشنس آتی ہیں، اس کی ایک شارٹ لسٹنگ کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ شارٹ لسٹ کرتی ہے، اور شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ایک 10 آدمیوں کا یا 12 آدمیوں کا ایک پینل آف کینڈیڈیٹس شارٹ لسٹ کر کے انڈیپینڈنٹ سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، جس کو منسٹر انچارج کے علاوہ باہر سے ایک ایکسپرٹ اس فیلڈ کا وہ بھی اس میں سلیکشن بورڈ میں ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ انٹرویو کرتا ہے، اور ان کو مارکنگ کرنے کے بعد پورا ایک 3 کا پینل بناتا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کا، اور وہ کیبنٹ کے سامنے جاتا ہے۔ پہلے یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشنری پاورز تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہیں کلیکٹیو ججمنٹ ہے، ہم کلیکٹیولی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اپروو کریں گے۔
یہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ اتنا اوپن میرٹ بیسڈ سسٹم ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک 40 سے 45 لوگ جو ہے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہوگا کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جب اچھا لے کے آئیں گے کمپیٹنٹ، اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی آئے ہیں جو مجھے کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم بغیر سفارش کے اور کسی کے کہے بغیر ہم یہاں پر اس نوکری پہ آ سکتے ہیں. وہ اپنا وہاں کا جاب چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ فوراً نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آئیں گے، اپنی ٹیم بنائیں گے، نئے لوگوں کو لے کے آئیں گے جو کمپیٹنٹ ہوں، جو انٹیگریٹی کے لوگ ہوں، اور پھر ادارہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو اس وجہ سے کہ جب یہ پروسیس چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری جو پروموشنز ہوتی ہیں، اور شبلی صاحب سینٹرل سلیکشن بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور 21 سے 22 کی جو پروموشن ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں. اس میں بھی جتنے بھی ابھی تک سلیکشن بورڈز بیٹھے ہیں، اس میں میرٹ کے اوپر صرف لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، سینیورٹی کی بیسس پہ یا کسی کے کہنے پر نہیں کیا گیا. اور یہ لاسٹ بورڈ جو تھا جس میں کہ 30 نمبر بورڈ کو دیے گئے تھے، یہ چیلنج ہوا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ کا بہت بڑا اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے بالکل شفاف ہے، اس میں جوڈیشری کی انٹرفیئرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے جتنے پروموشنز تھے ان کو اپہولڈ کیا، اور جو سپرسیڈ ہو گئے تھے ان کو کہا کہ آپ پروموشن آپ کا رائٹ نہیں ہے. تو یہ ایک نئی فضا ہے پاکستان میں. اس کا وقت لگے گا، اور انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں یہ سگنلنگ ایفیکٹ اس کا بڑا زیادہ ہے. اب لوگ محنت کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اپنا کام ٹھیک انجام نہیں دیا تو ہم پروموٹ نہیں ہو سکیں گے. پہلے کوئی تمیز نہیں تھی، ہر آدمی سینیورٹی کے کہ میں تو جی 1950 کا بیچ کا ہوں، میں جب میری سینیورٹی آئے گی میں پروموٹ ہو جاؤں گا، چاہے میں اس کا اہل ہوں کہ نہ ہوں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پر اسٹیپ لیا گیا ہے. دوسرا جو آپ کو سب کو پتہ ہے پاکستانی کے حساب سے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو وہ ہماری اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرتے ہیں. سب سے بڑا جو اس کا ادارہ ہے وہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہماری جو اس وقت ٹیکسیبل انکمز ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دے، اس کے اوپر ٹیکسز، تو ہمیں یہ بوروئنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت ہم قرضوں کے اتنے جکڑے ہوئے ہیں چنگل میں کہ ہم قرضے لے کر جو پرانے قرضے ہیں ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ہمارا ریونیو بڑھ جائے تو اس سے ہماری جو ڈپینڈنس ہے یہ بوروئنگ پہ، قرضوں پہ، یہ ختم ہو جائے گی. تو پی ایم صاحب کا بڑا سخت اس کے اوپر ایمفیسس ہے کہ ہم نے ایف پی آر میں ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس لے کے آنا ہے جس میں کہ ہیومن انٹریکشن ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ساری جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ گٹھ جوڑ ہو جاتی ہے، تو ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں لیکن اور لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آٹومیشن جو ہے وہ ایک نمبر 1 پرائرٹی ہے. اور ہم نے چیف انفارمیشن آفیسر جو ہے وہ لندن میں ایک پاکستانی تھے جو ایچ ایس بی سی میں کام کر رہے تھے، ان کو بلایا ہے اور وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. بڑے شفاف طریقے سے وہ پروسیس کے تھرو آئے ہیں. اور آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈز تھے یہ پھنسے رہ جاتے تھے، اور وہ چیک بھی جب لینے جاتے تھے تو ان سے تقاضا ہوتا تھا کہ جی آپ
ہمیں اتنا دیں پھر ہم جو ہے چیک ایشو کریں گے. اب ایک فاسٹر کا سسٹم ایف بی آر میں اسٹیبلش ہوا ہے جس میں سارے کلیمز اور سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں, اسی میں وہ پروسیس ہوتے ہیں, اپروول ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ساری کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں, اگر وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اس کا فیڈ بیک کلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے, اور جو اپروو ہو جاتے ہیں اس کے چیک کی ضرورت اب نہیں ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹلی پیسے جو ہیں وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. تو کہیں بھی کسی ہیومن بینگ کا اس میں نہیں ہے, اور اللہ کے فضل سے 250 بلین روپیز جو ہیں ہم نے ایف بی آر نے اس دفعہ ریفنڈ کیے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹرز جو ہیں بڑے خوش ہیں اور ان کی لیکوڈیٹی بڑھ گئی ہے. وہ قرضے لیتے تھے اپنی لیکوڈیٹی کے لیے. اب اسی طرح ہم انکم ٹیکس میں کرنا جا رہے ہیں کہ یہ آٹومیٹ ہو جائے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 2.7 ملین انکم ٹیکس کے فائلرز ہیں, لیکن 1 ملین ان میں سے اپنی زیرو انکم بتاتے ہیں. اب ایف بی آر کے پاس ڈیٹا بیس ہے, اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے اشتہارات بھی آ رہے ہیں اخباروں میں. ان کے پاس وہ 1 ملین کی ساری انفارمیشن ہے, کیونکہ وہ نادرا کی ڈیٹا بیس سے, بینکوں کی ڈیٹا بیس سے, پراپرٹی ٹیکس کی ڈیٹا بیس سے, سول ایویشن کی ڈیٹا بیس سے ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے کہ آپ نے انکم تو نل دکھائی ہے, لیکن آپ نے گاڑی نہیں خریدی ہے, آپ نے 3 دفعہ ٹریول کیا ہے, آپ جو ہیں وہ جا کے کلب میں اتنا بل دے رہے ہیں, تو یہ آپ کی آمدنی نہیں ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ تو بوجھ جو ابھی تک تھا وہ آنیسٹ ٹیکس پیئر کے اوپر ہوتا تھا کہ ہر ایک کے اوپر آپ اور ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے جائیں. اب یہ جو انٹیگریشن آف ڈیٹا بیسز ہوئی ہے, اس سے سب کا کچا چٹا, آپ جائیں گے, آپ اپنا CNIC نمبر دیں گے, آپ کا سارا انفارمیشن آپ کو پتہ چل جائے گی. اس کو ٹیکس ایکس رے کہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ ایویٹ کر رہے ہیں ٹیکسز, جو نہیں دے رہے ہیں, وہ اب اس ٹیکس کے نظام میں آ جائیں گے. اس سے ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بڑھے گا, اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم ٹیکس ریٹس کو کم کر دیں گے. دیکھیں 17% ٹیکس ریٹ جو ہے سیل ٹیکس کے لیے, یہ بہت زیادہ ہے. اس کو لوگ پھر ایویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی ٹیکس بیس بڑھ جائے گی اور ٹیکس ریٹ آپ کم کر سکیں گے, آپ کی ریونیو کی ییلڈ بڑھ جائے گی, بزنس جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. اب ہزاروں کمپنیاں ایسی ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, لیکن وہ نہ تو انہوں نے ٹیکس فائل کیا ہے, نہ وہ کوئی انکم دکھاتے ہیں. تو اس نظام سے یہ سارا کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو انشاءاللہ ایف بی آر کی جو اس وقت کارکردگی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوگی, لیکن اس میں بھی وقت لگے گا. دوسرا ادارہ جو کہ کافی عام آدمی کے لیے بڑا اہم ہے وہ ہے ریلوے کا. آپ میں سے تو بہت سارے یہاں نوجوان ہیں, انہیں نہیں پتا تھا کہ 1985 سے پہلے پاکستان ریلوے جو تھی وہ یہاں کی سب سے کامیاب ایک ادارہ ہوتا تھا. جو لوگ جو ہیں وہ تیز گام سے اور خیبر میل سے ٹریول کرتے تھے, لاہور سے کراچی تک, پشاور سے کراچی تک, اور فریٹ بھی جو تھا وہ سارا ریلوے سے جاتا تھا, اور ریلوے ایک بڑی پروفیٹیبل آرگنائزیشن تھی. اس کے بعد سے ریلوے کا گراف جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس وقت 4% فریٹ جو ہے وہ صرف جا رہا ہے ریلوے سے, 96% جا رہا ہے ٹرکوں سے. اور آپ دیکھیں ہم سڑکوں کے اوپر اتنے بلینز خرچ کر رہے ہیں اور اس کی مرمت ہی کرتے کرتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ سڑکیں جو ہیں وہ ان ٹرکوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. تو ریلوے کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 5 کمپنیوں میں. ایک کمپنی ریگولیٹر ہوگی جو ریلوے منسٹری سے بالکل الگ ہوگی, جو دیکھے گی کہ سیفٹی اسٹینڈرڈز جو ہیں, جو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں, اور جو ہو رہے ہیں
تو اس کی پینلٹی ہو. ابھی تو وہ ریلوے کا حصہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. ہم اس کو بالکل الگ کر رہے ہیں. ریلوے کا ریگولیٹر جو ہے وہ سیفٹی اور ایکسیڈنٹ کے اوپر ایکشن لے گا. دوسرا ہوگا ML1 جو بن رہی ہے سی پیک کے اندر, جو بالکل نیا ٹریک بنے گا, بڑی فاسٹ سپیڈ پہ ٹرین چلیں گی جو کراچی سے پشاور تک کی, اس کی کمپنی جو ہے وہ بالکل الگ ہوگی. وہ اس ریلوے کے ہمارے محکمے سے نہیں چل سکتی ہے. تیسری ہوگی جو حکومت کی اپنی کمپنی ہوگی کہ جتنا ٹریک ہے, جتنا رائٹ آف وے ہے, جتنا انفراسٹرکچر ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ ہوگا گورنمنٹ کے پاس. اور چوتھی ہوگی فریٹ کمپنی اور پانچویں ہوگی پیسنجر کمپنی. اس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دینی ہے کہ آپ ہمارے ٹریک اور انفراسٹرکچر ریلوے اسٹیشن استعمال کریں, لیکن آپ کو اس کے اتنے چارجز دینے پڑیں گے. تو آپ کی آمدنی بھی ہو رہی ہے اور ایفیشینٹلی یہ ریلوے بھی چل رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک اسٹرکچرنگ پلان تھا جو کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. چوتھی جو ہماری آرگنائزیشن تھی جو کہ 2015 سے بند پڑی ہے, لیکن اس کے لوگوں کو ہم تنخواہیں ہر مہینے دے رہے ہیں, ان کے پرکس بھی, بینیفٹس بھی, سب کچھ. اب سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد ہم نے ان کی ایک تنخواہ کی بڑی سیورنس پیکج تیار کیا ہے کہ ان کو آئندہ کی 2-2.5 سال کی تنخواہیں مل جائیں, کیونکہ مل تو بند پڑا ہوا ہے, کام ہی نہیں ہو رہا اس میں. اور نیا ایک کمپنی بنائیں گے جو کہ اس مل کے جو زمین ہے صرف 1200 ایکڑ جو ہوگی وہ اسٹیل مل کی اپنی ملکیت ہوگی, باقی حکومت کی ملکیت ہوگی. 19,000 ایکڑ وہ کسی کو نہیں جائے گی, کیوں زیادہ تر لوگوں کی نگاہیں اس پہ تھیں کہ جی اس کی اسٹیل مل کی جو ہمیں زمین مل جائے تو پھر ہم اس پہ اپنی بلڈنگز بنا لیں. وہ گورنمنٹ نے اس کو الگ کر دیا ہے. تو جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ لیسنگ ارینجمنٹ ہوگا اس میں صرف 1200 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ اس کمپنی کو ملے گی, لیکن وہ کمپنی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گی اور 3 ملین ٹن تک لے کے جائے گی, کیونکہ ابھی 1 ملین ٹن ہے اور ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کو 3 ملین ٹن تک لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ اسٹیل مل کو بھی ایک طرح سے ایک جان دوبارہ ملے گی اور یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. پانچواں ادارہ ہے PIA. PIA کے اوپر اس وقت 10 سال کے جو لاسز ہیں وہ 450 بلین روپیز کے ہیں, اور وہ اب اس سال کرونا کے باوجود بھی انہوں نے کچھ آپریٹنگ پروفٹ کیا ہے, لیکن ان کے جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے وہ نہ اپنے جہاز لیز کر سکتے ہیں نہ اور کوئی اپنی ایکسپینشن کر سکتے ہیں. تو ایک فائنینشیل ریسٹرکچرنگ پلان بنا ہے جس میں PIA کو فلیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا, اور لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 14,000 سے کم کر کے 7,000 کر دی جائے گی. تو گورنمنٹ نے VSS کا والنٹری سیپریشن اسکیم 3,500 لوگوں کے لیے کی ہے, جس میں ان کو کافی اٹریکٹیو پیکج ملے گا جو لوگ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. اور 3,500 لوگ جو ہیں وہ آؤٹ سورسنگ ہے, کیٹرنگ ہے, انجینئرنگ ہے, اس قسم کی جو سروسز ہیں جو PIA کے کور بزنس نہیں ہیں ان کو ختم کر کے اور وہ نان کور بزنس کو آؤٹ سورس کر دیں گے. تو اس سے بھی 3,500 لوگ جو ہیں وہ PIA کے پے رول سے نکل جائیں گے. تو ہمارا جو ریشو ہے وہ 500 پرسن پر پلین سے کم ہو کے وہ 250 پرسنس ہو جائے گا. وہ ایمریٹس سے اور قطر سے ابھی بھی زیادہ ہے, لیکن اور ہم پروفیٹیبل روٹس پہ جانے کی کوشش کریں گے, اور یہ کوشش کریں گے کہ جہاں پاکستانیز ہیں ان مقام پہ زیادہ سروس کی جائے اور جو لاس میکنگ ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو یہ PIA کی ریسٹرکچرنگ ہے. اس سے بھی ہمیں کچھ امید ہے کہ جو ہمارے لاس ہو رہے ہیں اتنے اور جو ہم بجٹ کے ڈیفیسٹ ہیں
اور سبسڈیز ہمیں دینی پڑتی ہیں یہ بھی کم ہو جائیں۔ ایک اور جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزنس مین کے لیے اور اسپیشلی نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ہمارے ریگولیشنز جو ہیں وہ بڑے کٹھن ہیں۔ آج تک پاکستان میں کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر آپ فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کے سارے رولز اور ریگولیشنز، این او سیز، پرمٹس، لائسنسز جمع کر لیں تو وہ آپ کو 100 سے زیادہ چیزیں چاہیے ڈفرینٹ اداروں سے۔ کون اس ماحول میں بزنس کر سکتا ہے یا بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے پروونسز، فیڈرل گورنمنٹ، چیمبرز اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ریویو کر رہی ہے کہ کون سے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بیکار ہیں، ریڈنڈنٹ ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کیسے ہم سہولت پیدا کریں ہمارے بزنس مین کے لیے کہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکیں اور بڑھا سکیں بغیر حکومت کی مداخلت کے۔ تو یہ چند اداروں کی میں نے آپ سے بات کی ہے جو کہ کافی پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے سردرد بنے ہوئے تھے اور ہم اس کی ریفارم کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو چکے ہیں، اسٹیٹ بینک اور ایس سی بی کا میں ذکر نہیں کر رہا، ان میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچر ہو رہا ہے، لیکن وہ ادارے بڑے اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے سر، آپ کی جو گفتگو ہے اس کو اگر عام فہم میں لیا جائے تو اسٹیل مل کو آپ پرائیویٹائز کرنے کے لیے اسٹریٹجی مکمل کر چکے کہ اس کی جو ایکسٹرا لینڈ ہے اس پہ زیادہ کر دیا گیا، اور 1200 جو لینڈ ہے، کنال ہے یا ایکڑ، اس کے تحت آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹائز نہیں، لیز کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، پی آئی ایس سے آپ 7000 ملازمین واٹ ایور گولڈن شیک ہے نہیں ہوگی، وہ آپ ملازمین لے آف کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، 3500 کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اگر کرنا چاہیں والنٹری ہینڈ شیک تو آپ کو اتنا بڑا پیکج ملے گا، آپ لے لیں، ان کی مرضی ہے، وہ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے، نہیں لیں کے رہیں گے وہاں۔ 3500 آؤٹ سورس ہو جائیں گے نا جی، آؤٹ سورس ہو جائیں گے، 3500 جو آؤٹ سورس ہو جائیں گے۔ کابینہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو کابینہ کی منظوری سے کے بغیر ان کی تقرری ہوئی تھی جن سربراہان کی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ آیا وہ فیصلہ واپس لیا جائے گا؟ نہیں، واپس نہیں لیا جائے گا، وہ اس کی کافی انویسٹیگیشن، اس میں سب سے زیادہ جو تھے وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے لوگ تھے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کوئی 500 لوگ جو تھے، وہ اس حکومت سے پہلے کی بات ہے، یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات نہیں ہے یہ، تو ان کا تھا اپنے قانون میں ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے، تو ان کو نکالنے کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے ریگولرائز کیا جائے یا ان کو گھر چھوڑا جائے، وہ کام چل رہا ہے کیبنٹ کا۔ نہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب مارکیٹ کی پرائس اور یوٹیلیٹی کی پرائس میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے تو جو مڈل مین ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور سے لا کے خرید کے اور اپنی دکانوں پہ بیچتا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یوٹیلیٹی سٹور کی جو پرائس ہے وہ ریئلسٹک ہے کہ نہیں۔ اب اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں سہولت بازار بنے ہیں پنجاب میں اور سستا بازار بنے کے پی میں، وہاں آٹا جو ہے وہ سرکاری نرخ پہ بک رہا ہے، اور جتنی بوریاں جاتی ہیں صبح اس میں سے کچھ واپس آتی ہیں کیونکہ لوگوں کو اس نرخ پہ مل رہا ہے، تو یہ خالی ہم یوٹیلیٹی سٹور کو نہیں دے رہے ہیں، ہم سستا بازار کو اور سہولت بازار کو بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی عام آدمی کے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکے۔ وہاب کامران سما سے جی شبلی صاحب سے سب سوال ہے۔ سر، پلان تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آیا اچانک سے کہ اعلان تو تھا 1 کروڑ کے قریب نوکریاں دینے کا، تو نوکریاں دینے کا بھی پلان ہے سر حکومت کے ذہن میں یا صرف فی الحال نکالنے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے آپ سب اتفاق کریں گے کہ جو ہماری جو یہ انسٹیٹیوشنز جن کا ذکر
डॉक्टर अशरफ साहब ने भी किया, और आप खुद जब आम जिंदगी में आपका वास्ता पड़ता है किसी भी काम के सिलसिले में, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कितनी इनएफिशिएंसी और कितनी वो है करप्शन भी है। अब जो नौकरियों का जहाँ तक ताल्लुक है, बावजूद इसके कि कोविड जैसे मुज़ी मर्ज से हम एक किस्म के बेहतर तरीके से दूसरे ममालिक के मुकाबले में हम निकले, तो उन हालात में दूसरे ममालिक में जितनी के नौकरियों से लोग निकाले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में ये नौबत नहीं आई। और देखें, ये बात तो तय है कि जब तक के इदारों में लोग मेरिट की बुनियाद पर नहीं आएंगे, वो इदारे अगर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बन जाएंगे जिसमें कि वो सिर्फ भर्तियां करें और उससे काम ना हो, तो जाहिर है कि ये फिर एक ऐसा, ये तो माजी की यानी ये मैं नहीं चाहता कि एक क्लीशे मैं रिपीट करूं, लेकिन फैक्ट ये है कि माजी में तो यही होता रहा है कि आपकी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे और कितने इदारे हो, स्टेट लाइफ हो, PTV हो, रेडियो पाकिस्तान हो, इनमें इस तरह की भर्तियां की गई हैं कि जैसे कि एक कश्ती में 10 लोग अगर सवार होने के लिए कश्ती बनी है, उसमें अगर 100 लोग बैठ गए हैं तो जाहिर है उस कश्ती ने डूबना है। तो मकसद क्या है कि इदारा एफिशिएंट रहता भी नहीं है और न वो मुनाफा वो कर सकता है। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते, जिस तरह आपने देखा टैक्स लोग देते नहीं है। 2.7 मिलियन में अगर 1 मिलियन जीरो टैक्स देते हैं तो 17 लाख का बोझ पूरा मुल्क बर्दाश्त करता है। ये जितने भी इदारे हैं, ये अगर सब्सिडी न दी जाए इनकी तनख्वाहों के लिए, जितने इदारे हैं मैं आपको गिन गिन के बता सकता हूँ। इवन जो आर्ट्स काउंसिल है, जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल आर्टिस्ट है, वो है आपका जो लोक वर्षा है, आपकी जो मुक्तदरा उर्दू है, यानी अदब के जो इदारे हैं, आर्ट कल्चर के जो इदारे हैं, इनको जो फंड्स दिए जाते हैं उसका 80 से 90% आपकी तनख्वाहों में जाता है। तो जिस काम के लिए वो बने, यही हाल यूनिवर्सिटीज का है कि जिस मकसद के लिए वो बनी है, वो उस काम करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते, तो हुकूमत फिर उसको कर्जे लेने पड़ते हैं। हुकूमत को फिर ये जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है जो इदारों में जो आ जाती है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते जिनके लिए वो बने हैं। तो इसमें देखें, कोई भी चीज जब आप ऊपर जाना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मसाइल का दरपेश होगा। एक तरफ आपने ये फैसला करना है कि जी हमने इदारों को बस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनना है कि उनकी नौकरियां लगी हों, और दूसरी तरफ ये है कि वो बेशक भले वो काम करें या ना करें। PIA का जहाज उड़ता है नहीं उड़ता, लोग बैठे होने चाहिए। ये इस तरह होता नहीं है। ये मतलब है कि इसमें आपको ये किसी भी सियासी हुकूमत के लिए सबसे जो सख्त तरीन काम है जो कि सिर्फ हम कर रहे हैं, बिकॉज हम हुकूमत के लिए पॉलिटिकल वो पॉपुलैरिटी के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे आने वाले जनरेशंस हैं उनको उन चीजों का सामना ना करना पड़े जो कि हम सामना कर रहे हैं, कि जिसमें इदारे अपनी अफादियत खो बैठे हैं, मेरिट का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। अब जो ये डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं कि इसमें जो पूरा एक प्रोसेस बनाया है, एक प्रोसीजर बनाया है कि चाहे वो बोर्ड्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हों, वो एक प्रॉपर मेरिट तरीके से आए। सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, पहले हर सिलेक्शन बोर्ड के बाद जो है तो 200, 300 ऑफिसर्स जाके तो उधर कोर्ट चले जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी ये फैसले हुए हैं उसमें एक केस भी कोर्ट में नहीं गया। इसकी वजह ये कि सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा है, मेरिट बेस्ड रखा है। तो अगर इस मुल्क में ऊपर जाना है तो फिर हमें कुछ ना कुछ माजी की हुई गलतियों का हमें अजाला करना होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है और उसी से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा था कि हम ये इतनी नौकरियां देंगे, हम वो माहौल पैदा करेंगे जिसमें कि लोगों को कारोबार का मौका मैसर हो सके और अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सके। मैं सिर्फ एक बात, इसी हॉल में मैंने बताया था कि 65 मिलियन लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की लेबर फोर्स में हैं, उसमें से सिर्फ 4 मिलियन जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं, 61 मिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। हमने अगर नौकरियां देनी हैं तो जो मैंने कहा ना कि हम प्राइवेट सेक्टर के हर्डल्स जो हैं उनको रिमूव करें, उनको फैसिलिटेट करें, वो नौकरियां करें। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। PM साहब ने पहले दिन से कोरोना के होने के बाद कहा
کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں پنجاب نے بتایا ہے کہ جو اس وقت کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں اس سے 30-32 انڈسٹریز کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ 1 ٹریلین روپیز کا ہوگا. وہ جب 1 ٹریلین روپیز کا انویسٹمنٹ ہوگا تو وہاں نوکریاں بھی ملیں گی لوگوں کو, جو لوگ بیکار تھے وہ روزگار پہ آ جائیں گے. اس طرح سے جابز کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ نے حکومتوں پہ کرنا ہے تو حکومت کی جا کے وہ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے اور مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ حکومت جو ہے وہ امپلائمنٹ ایکسچینج ہے, بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ اور لوگ جو ہے وہ جابز کریٹ کریں. اور جسٹ سوری ایک اور کامنٹ کہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کل فیصل آباد گئے تھے. اب فیصل آباد میں اکنامک ایکٹیویٹی پورے زوروں پر ہے, وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے. تو حکومت نے کیا کیا کہ اپنے جو انرجی کے پیکیجز اور انسینٹیوز جو ایکسپورٹرز کو دیے, اس کی وجہ سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوئی. اب وہاں پہ جتنے بھی جو مطلب ایسی لوم جو کہ بالکل بند پڑی تھیں اور وہ ردی کے اس پہ ویٹ کی بنیاد پہ بیچی جا رہی تھیں, اب جو ہے تو جگہ نہیں ہے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اور مزید پروڈکشن کر سکیں. تو یہ کام ہوتا ہے حکومت کا, ٹو کریٹ اکنامک اپرچونٹیز. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ملک میں اس وقت کرونا کی وبا جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے, دوسری طرف سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی اپیل کے باوجود پی ڈی ایم اور اس کی جماعتوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے جلسے جو ہیں وہ منسوخ نہیں کریں گے, وہ جلسے کریں گے. تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اب وفاقی حکومت کیا صرف اپیلوں تک محدود رہے گی یا کہ کوئی ایکشن بھی لے گی؟ دوسرا میرا سوال ڈاکٹر ایشور صاحب سے ہے کہ آپ نے ML1 کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک الگ کمپنی ہوگی, تو کیا یہ وزارت ریلوے کے ماتحت کام کرے گی یا کہ یہ سی پیک اتھارٹی کے تحت کام کرے گی؟ ریلوے منسٹری کے اندر. جی دیکھیں, جہاں تک کہ کورونا کا تعلق ہے اور حکومت کی اپیل کا تعلق ہے, میں پھر اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنی بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن کی ہیں, کہ وہ دیکھیں غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں کہ بہت ہی مہلک ہے, اور وہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے وہ اپنی ذاتی مفادات کی بنیاد پہ جو انہوں نے ایک تحریک نام کی ایک چیز شروع کی ہے جس کے اندر کافی مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں, تو وہ ضد نہ کریں اور عوام کو اس صورتحال میں نہ جھونکیں جس میں کہ ان کی جانوں کو, اور پورے ملک میں, بیکاز یہ طول و عرض سے مختلف علاقوں سے بلائے جاتے ہیں, لائے جاتے ہیں, تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں وہ ایجنٹس بن جاتے ہیں اس وبا کو پھیلانے کے. تو اس لیے یہ کوئی سیاسی بات ہے نہیں, یہ ایک عالمی حقیقت ہے, یعنی ملکی بھی نہیں عالمی حقیقت ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہوگا, اور اس کے لیے جو بھی تدابیر ہیں, اور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, ہر صوبائی جتنی حکومتیں ہیں وہ ان کے بارے میں جو بھی ان کی جو حکمت عملی ہوگی, جو کہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم ڈسکریج کریں گے, کیونکہ ہم سیاست کے نام پہ ادھر بہت کچھ ہوتا ہے. آپ جتنی کرپشن کریں, آپ کہیں کہ جی آپ کو اگر پکڑا جاتا ہے آپ کہتے ہیں جی سیاسی وکٹمائزیشن ہے. اب اگر آپ کا جلسہ جو کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کوئی حکومت کی ذہنی اختراع نہیں ہے کہ کورونا ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے, دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ہمسائے ملک میں آپ دیکھیں تو ہمیں اس بات پہ رشک آئے گا کہ ہمارا ملک الحمدللہ اس سے کافی بچا ہوا ہے, لیکن وہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ ایک بنیادی تدابیر اختیار کی تھیں. تو اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی پھر خدا نہ خواستہ خاکم بدم وہ پھر ہمارے ہمسائے ملک جیسا ہوگا. تو یہ تو ذمہ داری ان پہ, اور ہم نے کہا ہے کہ یہ جو بھی اگر خدا نہ خواستہ یہ اس میں ہوا, اسپتالوں میں بوجھ پڑا, اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار جو ہے نا وہ اپوزیشن ہوگی, ان پارٹی کے رہنما ہوں گے اور وہ آرگنائزرز ہوں گے جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. جی ادھر سر
डॉक्टर साहब पेन लिख लें 8-10 सवाल हैं। ओहो नहीं अपने टाइम ठीक है, रिफॉर्म से बता। जी जी 10 सवाल तो गैर मुनासिब है ना। डॉक्टर साहब ने इन्होंने खुद कहा, डॉक्टर साहब एक तो ये बताएं, ये स्टील मिल का PIA और रेलवे का जो खसारा है, इसका क्या फ्यूचर होगा? ये आया इसको बियर करेगी, जब खासकर स्टील मिल जब आप लीज में लेने जा रहे हैं तो इनका 310 अरब तकरीबन इनका है वो जो लाइबिलिटी है, उनका क्या होगा? रेलवे की लाइबिलिटी क्या होगा? दूसरा, आपने ये जो 45 लोग रखे हैं, मुख्तलिफ हेड रखे हैं और रिफॉर्म भी कर रहे हैं, एक मुझे ये बताएं कि जो आपने यहाँ पर कुछ हेड रखे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ब्रिगेडियर साहब हैं NTC के हेड, 10 साल से बैठे हैं, वो कंपनी है और कंपनी में आपको लास्ट पता है कि 3 साल बाद एडवर्टीजमेंट होती है। आपकी हुकूमत ने उनको 3 दफ़ा एक्सटेंशन दिए, 2 एक्सटेंशन वो ले चुके हैं। इसी तरह NIH में एक मेजर जनरल बैठे हैं, वो ब्रिगेडियर थे किसी ज़माने में, वो भी 8 साल से बैठे हैं। आप किधर से ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं? आधी पोस्टिंग आपने की है, फौजियों की है। आपने तामीरात की अथॉरिटी का जो सरबराह बनाया है, ना वो सिविल इंजीनियर है, ना वो टाउन प्लानर है, ना वो आर्किटेक्ट है, तो आप इन इदारों को किस तरह चलाएंगे? दूसरा मेरा एक और सवाल है, आप जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आपके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी बना दी है, शफकत महमूद, और वो आपकी जो सारी रिफॉर्म्स हैं उनमें से अक्सर को रिजेक्ट किया जा रहा है। चौथा सवाल ये है, जो सेक्रेटरीज कमेटी की लास्ट मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स आपके पास आए हैं, उन्होंने आपकी अक्सर रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया है सेक्रेटरीज ने, और सेक्रेटरीज वो चाहते ही नहीं है कि जो आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, और उसकी वजह आपको भी पता है कि तमाम सेक्रेटरीज मोनेटाइजेशन ले रहे हैं और 6-6 गाड़ियाँ उन्होंने अपनी कंपनियों से रखी हुई है। ये आप चेक करा लें, सब ने 6-6, 5-5 गाड़ियाँ ली हुई हैं और मोनेटाइजेशन के 1.25 लाख रुपए भी महीने के ले रहे हैं। तो ये किस तरह रिफॉर्म्स करेंगे? आपने बड़े सवाल पूछे। देखें कुछ नहीं, मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर बात कर लीजिएगा आप। देखें, सेक्रेटरीज कमेटी ने रिजेक्ट नहीं किया है, सेक्रेटरीज कमेटी ने अपने काउंटर प्रपोजल्स दिए हैं। किसी के पास भी अक्ल कुल नहीं होती है कि क्योंकि मैंने या मेरी टास्क फोर्स ने एक रिकमेंडेशन कर दी है, उसको अमना सदकना हर आदमी जो है वो मंजूर कर ले। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। कंसल्टेटिव प्रोसेस में काउंटर प्रपोजल्स भी आते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं, उन्होंने अपने काउंटर प्रपोजल दिए हैं। अब उस पर बैठेंगे और मिलके कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे ताकि ये रिफॉर्म्स जो हैं वो फेज आउट हो, उसकी सीक्वेंसिंग बेहतर हो, उसमें जो इस वक्त प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं वो खत्म हो। उनकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है सेक्रेटरीज की, और वो अगर कोई मसाइल बता रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उनको सुने। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं कि जो बस मैंने कह दिया कि वही होना चाहिए। दूसरी बात कि कैबिनेट कमेटी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तो मेरा ही प्रपोजल था, और रिफॉर्म्स जो हैं वो सियासी तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं, टेक्नोक्रेटिक तरीके से आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुई है। मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ टेक्निकल मशवरे दे सकता हूं। ये हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रपोज किया था कि आप शफकत महमूद साहब को इसका चेयरमैन बनाएं। ये मौजू नहीं है कि मैं चेयरमैन बनूं, क्योंकि मैं अनइलेक्टेड आदमी हूं। तो इस वजह से आपकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूं, ये मेरा प्रपोजल था। तीसरी बात जो आपने की कि जो NTC के ये इस जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके ये बाहर है। हमने वो महकमे लिए हैं जो कि इस मुल्क के लिए बहुत अहम हैं। जहाँ तक PTA का ताल्लुक है, वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, उसका यही प्रोसेस हुआ था, और मेजर जनरल साहब जो थे वो नंबर 1 थे, वो सिलेक्ट हुए। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस बेसिस पर कि जनाब वो फौज में रह चुके हैं या नेवी में रह चुके हैं या वो प्राइवेट सेक्टर में रह चुके हैं या गवर्नमेंट में रह चुके हैं। अगर काबिलियत है, उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, तो मेरे लिए तो कोई पाकिस्तानी कहीं पर भी हो, चाहे वो बाहर हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो सर आंखों पर हाजिर है। जहां तक उनकी मेरिट और क्वालिफिकेशंस का जो भी फौजी अभी तक सिलेक्ट हुए हैं वो उसी प्रोसेस से सिलेक्ट हुए हैं। स्टील देखें, स्टील मिल के जो इस वक्त देखें, मैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की आपको बात बता रहा हूं ना, हम या तो उसको एमोर्टाइजेशन के तौर पर जो लॉन्ग टर्म उनके लोन्स हैं जैसे एमोर्टाइज होते जाएंगे, हम उसको अपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे।
تو ہم تو فائنینشیل ریسٹرکچرنگ میں نے بتایا نا ہم کر رہے ہیں اس کی, تو ہر ادارے میں یہی کریں گے ہم. جو اسٹیل مل سے پیسے آئیں گے وہ ہماری لائبلٹیز کے اگینسٹ ہم ایڈجسٹ کر دیں گے. سر ایک اور پینشن ریفارمز آپ کر رہے تھے تو اس کا سٹیٹس وہ بتا. پے اینڈ پینشن کمیشن بن گیا ہے, جو ہماری سیکرٹری کیبنٹ ہوتی تھی نرگس سیٹھی صاحبہ, نہیں وہ آپ نے جو کچھ پرپوزل وہ میں نے دے دیا ان کو. تو آپ سر ایک اور سوال ہے پرسنل سا ہے, اگر آپ خود کتنی پینشن لے رہے ہیں کتنے اداروں سے؟ میں تو ورلڈ بینک سے لے رہا ہوں تنخواہ بس. اسٹیٹ بینک سے بھی لے؟ اسٹیٹ بینک میں کوئی پینشن نہیں ہوتی ہے جی. کسی نے مجھ سے یہی سوال کئی دفعہ پوچھا ہے کہ آپ نے سول سروس سے لی تھی, میں نے کہا نہیں. آپ نے اسٹیٹ بینک سے لی تھی, میں نے کہا نہیں. میں نے آئی بی اے سے لی تھی, میں نے کہا نہیں. صرف مجھے ورلڈ بینک سے تنخواہ مل رہی ہے. میڈیکل بلز کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی تھیں کہ آپ نے علاج نہیں کروایا اور اس کا میں نے حکومت میں آنے کے بعد سے کوئی علاج نہیں کروایا جی. میں نے کوئی علاج نہیں کروایا, اور ایک پیسہ ابھی تک جتنے بھی خرچے کیے ہیں وہ میں نے اپنی جیب سے کیے ہیں. الحمدللہ, تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیبنٹ میں ری شفل پرائم منسٹر کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ وزراء کے اوپر کچھ چارجز ہیں جس کی وجہ سے کوئی انویسٹیگیشن ہوگی. کیا جو کیبنٹ ہے اس کے اندر ابھی بھی وہ وزراء موجود ہیں جن کے حوالے سے آٹا اسکینڈل کا الزام لگا یا چینی اسکینڈل کا الزام لگا, تو کیا ان کے خلاف کو کارروائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور کیا کیبنٹ میں ری شفل ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں؟ دیکھیں, کیبنٹ میں ری شفل تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک پریروگیٹو ہے کہ جو بھی منسٹری, جو منسٹر اپنا کام وہ شاید نہیں کر پا رہا یا مختلف وجوہات ہیں, اس کو کہیں دوسری جگہ لے جانا ہے, تو یہ تو ان کا استحقاق ہے, اور جب وہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو سر.